الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إلى آخره كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق اللہ العظیم. میرے واجب احترام قابل صد احترام بھائیو دوستو بزرگو، پچھلے ہفتے ایک مضمون شروع ہوا تھا قیامت کے بعد اٹھائے جانے پر. مختصراً عرض کر دیتا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا یعنی نبوت دی تو دو گروہ بنے تھے. ایک نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو دو گروہ بنے. ایک نے کہا کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ لازم ہوا تو ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے. اور دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے. تو ان کے دونوں اختلاف پر اللہ رب العزت نے دو صورتیں نازل فرمائی تھی، سورہ نبا اور سورہ نازعات، جس میں پچھلے جمعے الحمدللہ سورہ نبا کی مکمل تفصیل سے اس کو ہم نے بیان کیا تھا. اس کو انشاءاللہ اس بار سورہ نازعات کو بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اللہ رب العزت 5 فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچ کر نکالنے والے ہیں، غرقا ہودا لگا کر. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت انہی کفار کی روح نکالنے والے فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کا وقت مقرر یعنی جب ان کی موت آتی ہے تو اس وقت جب ان کے سامنے فرشتے آتے ہیں تو ان کی روح ان کو دیکھ کر جسم کے اندر جانے کے لیے تڑپتی ہے کہ باہر نہ نکلوں، یعنی کہ دنیا سے فنا نہیں ہونا چاہتی. تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے اندر جا کر اس کی روح کو کھینچو، یعنی ہوتا لگا کر اس بندے کے جسم کے اندر جاؤ اور اسے کھینچو. تو اس وقت جو سے تکلیف ہوتی ہے اس کا صرف اللہ رب العزت کو علم ہے، کسی اور کو علم نہیں. دوسرا بتایا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ نکالنے والے ہیں. یعنی مومن بندے کی جب روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو وہ نہایت نرمی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں. اس کی روح کے سامنے جنت آ جاتی ہے اور اس کے نیک اعمال آ جاتے ہیں. اس کی روح جسم سے خود نکلنے کے لیے انتظار کرتی ہے کہ فرشتے نہ نکالیں، میں خود نکل جاؤں. تو اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہوں. تیسرا بتایا والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں.
تیرنے سے مراد پانی میں تیرنا نہیں ہے کہ جب اچھے یا برے انسان کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو اسے آسمان کی طرف فوراً جاتا ہے، یعنی اس طرح جیسے بندہ تیرتا ہے اس کے سامنے نہ درخت آتا ہے نہ کچھ، تو اسی طریقے سے فرشتے آسمان کی طرف تیزی سے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر سبقت کرنے والوں کی کام میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس روح کو جہنم میں ڈال دو تو اس میں سبقت کرتے ہیں، یعنی فوراً جہنم میں، اور اس روح کو جنت میں ڈال دو فوراً جنت۔ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والوں کی کام میں، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ جو مومن بندہ ہے اس کے لیے راحت کا جو سامان وغیرہ ہے وہ مہیا کر دو، اس کا انتظام کرو، اور جو دوسرا ہے اس کے لیے کانٹے وغیرہ کا انتظام کرو، یعنی جہنم والے کے لیے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی آسمان بھی کانپے گا، زمین بھی کانپے گی، پہاڑ بھی کانپیں گے، یعنی ہر چیز کانپ کر فنا ہو جائے گی۔ یہاں سے مراد پہلی سور پھونکنا ہے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے تو اس وقت ساری چیزیں کانپ کر فنا ہو جائیں گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ اس سے مراد نفخہ ثانی یعنی دوسرا سور پھونکنا ہے۔ 40 سال بعد پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی انسان دوبارہ زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرمائے ہم پیش ہو گئے، قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ کافروں کی علامت بتا رہے ہیں کہ وہ گھبرائیں گے، جیسے عدالت میں کسی کو پیش کیا جائے اور اس نے گناہ بھی کیا ہو تو وہ کس طرح کانپتا ہے، اس طرح کانپیں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی جو آنکھیں ہیں نا وہ جھکی ہوئی ہوں گی شرم کے مارے۔ قلوب یومئذ واجفہ، ان کے دل دھڑکنے والے ہوں گے ڈر سے، اور ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ جو آپ اسی گروہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں جوڑا جائے گا، یہ تنزیہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، کہ جب ہم بالکل گلی سڑی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے پھر اللہ رب العزت ہمیں کیسے جوڑیں گے؟ ہنس کر کہہ رہے تھے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک ڈانٹ ہے۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس یہ سب جب ملا کے جمع ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی دعوت دی کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو اس وقت جب یہ دو گروہ بنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کہا ہر اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ نہیں آیا؟ موسیٰ کی بات نہیں آئی؟ یعنی آپ نے کہا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی باتوں کو بھی جھٹلایا گیا، آپ پہلے نہیں ہیں، ان کی باتوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کفار مانتے تھے اور ان کی ہر بات کو سچا مانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت نہیں دی اس سے پہلے ہمارا دعوت تھے۔ اس نادان ربوں بالوادی المقدس ہوا، جب پکارا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے مقدس وادی ہوا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن مختصر یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں موسیٰ علیہ السلام سے واقعے سے ایک تسلی دی کہ اے نبی، مصر میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فرعون، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ نبوتوں نے خبر دی کہ فرعون
بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو گرا دے گا. تو فرعون گھبرا گیا. اس نے حکم جاری کیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دو. تو سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کو پہلے ہی ساری تدبیر بتا دی تھی کہ بچہ جب آپ کا پیدا ہو جائے تو آپ اسے صندوق میں ڈالیں, پھر اس صندوق کو پانی میں ڈالیں, آگے ہمارا کام ہے. تو اللہ رب العزت اسی واقعے سے تسلی دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے انہیں ان کی والدہ نے صندوق میں ڈالا اور اس صندوق کو پانی میں ڈالا. پانی ڈائریکٹ سیدھا گیا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے محل تک. تو اس کی بیوی آسیہ جو کہ مسلمان تھی, اس نے صندوق کھولا تو یہاں خوبصورت بچہ تھا. اب آسیہ نے کہا فرعون کو کہ یہ تو نہیں لگتا کہ بنی اسرائیل کا ہو, اور اگرچہ ہے بھی تو اس کی پرورش ہم کریں گے تو ہمیں یہ کیوں ختم کرے گا. اللہ رب العزت نے تدبیر چلنی تھی اور آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے تو ہم جو ہے کیا نام ہے اسے گود لینے دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ علیہ السلام نے گود لے لیا. وہ ڈرتا رہا کافی بڑے امتحانات کے لیے تفصیلی ذکر سورۃ طٰہٰ میں. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام باہر ہوئے تو راستے سے جا رہے تھے, دو لڑکے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک جو ہے وہ فرعونی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چانٹا ایسا رسید کیا کہ اس کی جان نکل گئی, وہی مر گیا جو فرعونی تھا. تو ایک بندے نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ فرعون میرے باپ کے خلاف ایکشن لینا چاہ رہا ہے. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا, وہ نکل گئے. تو راستے میں ایک کنواں ایسا آیا جہاں پر پانی بھرنے کے لیے لوگ جاتے تھے. تو دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ انہوں نے کہا کہ مت جائیں گے تو پھر ہم پانی بھریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے برتن لیا اور پانی بھر کے دیا. تو وہ دونوں لڑکیاں گئیں. اس وقت شعیب علیہ السلام وہاں پر مبعوث تھے, یعنی پیغمبر تھے. تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں دونوں. تو شعیب علیہ السلام کو ان دونوں نے کہا کہ فلاں بندہ ہمیں کنویں کے پاس ملا, انہوں نے ہماری مدد کی. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا, بولا کہ ہم دونوں کو بلا کے لاؤ. دونوں کو بھیجا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس رہو گے, میری خدمت کرو گے 8 سال تک, اور ایک اپنی بیٹی آپ موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال 10 سال بعد میں آتا ہے وہاں گزارے. اس کے بعد اجازت طلب کی اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو راستہ اصل میں سردی بھی تھی اور رات کا ٹائم تھا. موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. 10 سال بعد جا رہے تھے. تو مقدس معلوم ہوا یہ پہاڑ کا نام ہے, راستہ نہیں آیا. تو دور سے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی طرف کوئی چیز نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آگ ہے, میں لے آتا ہوں, کیونکہ میرے برف تو نہیں یہی آگ وغیرہ سے لوگ روشنی کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ کی تلاش میں گئے تو دیکھا وہ تو اللہ کی طرف سے ایک نور تھا. آگ تو نہیں تھی, اور اتنا زیادہ نور تھا کہ پورے ایک درخت کو گھیرا ہوا تھا اس نور نے. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے گھبرا گئے وہاں پر. تو اللہ رب العزت نے انہیں روکا, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. انی اللہ کی وجہ تک نہیں کافی تھا, انی انا اللہ کہا یعنی میں ہی تیرا رب ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یدی عصا, میرے ہاتھ میں عصا ہے یعنی لکڑی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس لکڑی کو زمین پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کو زمین پر مارا تو وہ صاف کر لیا. اب موسیٰ علیہ السلام رہ گئے.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں اسے منہ کی جانب سے پکڑو. جب انہوں نے منہ کی جانب سے پکڑا تو دوبارہ لکڑی بن گئی. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنا دایاں ہاتھ بغل کے نیچے رکھو پھر نکالو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا جب نکالا تو پوری جگہ روشن ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ ارشاد فرمایا دوبارہ یہ عمل کیا تو بالکل جیسا ہاتھ تھا ویسا ہی ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ رب العزت نبوت دینا چاہ رہے تھے. نبوت دی ہوئی ساتھ یہ وہ معجزے کے لیے. تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذهب جاؤ الى فرعون فرعون کی طرف انه طغى یقینا وہ سرکش ہو گیا. فقل هل لك الى ان تزكى بس اس نے کہو کہ تیرے لیے ہے کہ تو پاکی اختیار کرے یعنی تو چاہتا ہے پاک بننا بننا وہ دیا گیا الى ربك فخشى تو میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف اور تو اس سے ڈرے. تو پھر یہی جو نشانی تھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى اسے تم کی نشانیاں دکھاؤ. تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے وہ لاٹھی پھینکی سانپ بن گئی. تو واپسی پکڑا تو دوبارہ لکڑی بن گئی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. اس نے کہا یہ تو جادوگر بن کے آ گیا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں بھی جادوگر جو ہے بلا لیتا ہوں. تو اس سے بھی جادوگر بلا لے. یہی عمل ہوا. سارے جادوگروں کی لکڑیاں جب صاف بنی موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی صاف بنی ان سارے سانپوں کو کھا لیا. اس وقت جو تھے انہوں نے کہا یہ تو جادوگر نہیں ہے. جادوگر آئے تھے انہوں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے یہ تو کوئی چیز ہے. انہوں نے سب نے اسلام قبول کیا. فرعون نے ان سب کی گردنیں کاٹی. ثم ادبر يسعى پھر اس نے پیٹھ پھیری. اللہ رب العزت فرمایا فرعون نے پیٹھ پھیری اور بھاگا. فحشر فنادى پھر اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور پکارا. اور کیا پکارا؟ فقال انا ربكم الاعلى اور کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور کوئی عبادت نہیں ہے. پھر اللہ کہہ رہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اس کو آخرت کے عذاب میں بھی اللہ نے پکڑا اور دنیا کے عذاب میں بھی اللہ نے پکڑا. اسے مصر میں اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا کے رکھا. پھر اللہ رب العزت فرمانے یہ جو ہم نے واقعہ بیان کیا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یشاء یہ واقعہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. تو یہ اس واقعے سے آپ وسلم کو تسلی کی تھی کہ اے نبی پہلے نبیوں کی باتوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے. آپ پریشان نہ ہوں. اگر آپ کے پاس موسیٰ کی بات نہیں آئی ہے تو آپ عرض کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں مختصر. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا اے نبی ان سے کہو کہ آسمان کو بنانا سب سے زیادہ سخت ہے یا ان کی تخلیق کرنا. یعنی ایک انسان کو جب ایک چیز کو بنا لے تو دوبارہ اسی کے نمونے کو دیکھ کر بار بار وہ چیز بناتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے آسمان کو الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا اور زمینوں کو بھی. یعنی بیچ میں کوئی ستون نہیں لگایا کوئی ایسا بلاک نہیں لگایا نہ ہی کہیں ایک طرف سے نیچے ہے نہ ہی اوپر ہے اور زمین جو ہے وہ پانی کے اوپر پیش آئی. تو اللہ رب العزت فرمایا یہ چیز زیادہ مشکل ہے یہ ایک دفعہ بنا کر دوبارہ بنانا مشکل ہے. رفع سمکها فسواها آسمانوں کو بلند کیا اور جیز کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اس آسمان میں جو سورج ہے اسے چھپایا اور نامودار کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اس کے بعد پھر زمین کو بچھایا. زمین سے کیا کیا؟ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا زمین سے پانی کو نکالا اور چارے کو نکالا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اوپر پہاڑوں کو قائم کیا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے مویشیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. کب تک؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ جب کان پھوڑنے والی نہیں آ جاتی یعنی قیامت نہیں آ جاتی. قیامت جب آئی اللہ ولی فرمانے یوم یتذکر الانسان ما سعی انسان یاد کرے گا جو کوششیں اس نے دنیا میں کی تھی.
مال کے لیے بھاگ رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا، اللہ رب العزت فرمائے کہ اس کو تک پتہ چلے گا جب قیامت آئے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، دونوں کے سامنے آگ کو دکھایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس وہ شخص جس نے سرکشی کی، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی سے متاثر ہوا، یعنی دنیا کی زندگی کو ہی اصل مقصد سمجھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس شخص کا ٹھکانہ وہ آگ ہے۔ دوسرا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب سردی ہو اور فجر کی عبادات ہو اور نماز پڑھ لینا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت فرمانے ہیں جو میرے احکام کے لیے بیدار ہوا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، یہ سمجھا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، اے نبی یہ تو آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، آپ ان سے کہو کہ آپ کو اس سے کیا لینے دینے، آپ جب اس کا انکار کر رہے ہو تو آپ اس سے پوچھ کے کیا کرنے والے ہو، اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، اے نبی آپ انہیں بتاؤ کہ اس کا علم جو ہے صرف میرے رب کو، اور میں انما انت منذر من یخشاہا، لیکن میں تو صرف آپ کو اسی سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے سارا وقت بتایا، ایک موت کا وقت نہیں بتایا اور ایک قیامت کا وقت نہیں بتایا۔ بعض روایتوں سے ملتا ہے یہ 10 محرم ہے، لیکن مقررہ وقت نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتے تو دنیا بنانے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں امتحان کی جگہ ہے اور نتیجہ یہ قیامت کے بعد ملنا ہے، تو نتیجے کا پہلے یہ لمحہ کہ ہم نے مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آپ کی آنکھوں سے جب یہ دنیا میں ہٹا دیا جائے تو ہم سارے جو ہے مسجد کو چھوڑ دے دی جائے، یعنی جب نہ اللہ عبادت کرے، اگر کسی کو بندے کو پتہ چل جائے کہ کل وہ جا رہا ہوگا اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا، تو وہ آج کے دن نبی بھی مسجد سے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو مخفی رکھا کہ آپ کی موت اچانک آئے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، اے نبی تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، جب یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو دنیا میں رہے نہیں تھے، یعنی ایک صبح یا ایک شام، یعنی قیامت قریب ہم کو ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں یا تو صبح رہے ہیں یا شام، ایک دن بھی پورا نہیں رہے، یعنی دنیا اتنی کم مدت میں ان کو نظر آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس موضوع کو یہاں پر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان میں جتنے بھی احکام ہیں سب پر یقین رکھنے اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔